اور کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کرے گا، لیکن وہ بالکل بھی یہ نہیں کر پا سکتا، چونکہ یہاں کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے ہمارے ملک کا، وہ سیٹ اپ ایسا ہے، اور بالخصوص اوور آل آپ پنجاب کا سیٹ اپ جو لے رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ تھانہ کلچر سیاست ہے۔ اگر آپ تھانے کا کام نہیں نکلوا سکتے اور آپ کے ساتھ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس 2-4 گاڑیاں بڑی نہیں ہیں، تو کوئی آپ کو سیاستدان تو مانے گا نہیں۔ دیکھیں آپ یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، یہ دیگر اب آپ جو ہیں یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، معذرت چاہوں گا کہ آپ نے بتا دیا کہ ان کا کام ہے کہ عوامی خدمت، یہ ہم جو ہے آپ ساری باتیں کر رہے ہیں پروگرام میں کرتے ہیں۔ جنجوعہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاستدان کو کیا کام ہے بیسیکلی؟ دیکھیے جو سیاستدان ہے کام ہے عوامی مسائل کا حل کرنا اور پاکستان میں قانون سازی کرنا۔ جبکہ قانون سازی کی طرف آج ہمارے سیاستدانوں کی بالکل توجہ نہیں ہے، وہ صرف گلیوں نالیوں کی سیاست کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں بلدیاتی اداروں کا کام ہے۔ یہ سیاستدانوں میں ایک ایسا سسٹم آ گیا ہے جس نے نظام کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ سیاستدان جو ہمارا قومی اور صوبائی سطح کا ہوتا ہے اس کا کام ہے آئین سازی۔ جی فخر بطول صاحبہ، کیا کام ہے سیاستدانوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی 94 اسٹوڈیو والوں کو جنہوں نے مجھے آج مدعو کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اب سیاست کے لحاظ سے جو ہے جو شروع سے میں سمجھتی آ رہی ہوں، آج سے 20 سال پہلے مجھے سیاست کے لیے بہت زیادہ فورس کیا گیا، اور میں سیاست میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ مجھے لگتا تھا یہ ایک منافقت کا نام ہے، جبکہ سیاست عبادت کا نام ہے۔ اگر انسان اچھے طریقے سے سیاست کرے تو اس میں عوامی مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے، ان کو حل کرنا چاہیے۔ لوگوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ روڈ بنا دیے اور آگے پیچھے نالیاں بنا دیں، گلیاں بنا دیں، تو صرف لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں کے صحت کے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کا تھانہ کلچر ہے۔ باقی وہ آگے پہلے قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی اس کو، یا بندوقیں نہیں ہوتی، اس کو سیاستدان نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے حوالے سے جیسے اعجاز احمد جنجوعہ صاحب جو ہیں، یہ حقوق انسانی سوسائٹی کے صدر بھی ہیں، اور ان کا کام ہے غریب عوام کو لیڈ کرنا، اور ان کے فورس کرنے پہ، ان کے کہنے پہ میں بھی آئی ہوں۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ واقعی جو میں کام کر رہی ہوں، میں ایک سماجی کارکن ہوں، سیف فاؤنڈیشن کے نام سے میں ایک ادارہ چلا رہی ہوں جس میں میاں بیوی کی ناراضگی کی صلح، جس میں میں بچوں کے مسائل سنتی ہوں، میں دارالعلوم کی ممبر ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ محترمہ جو آپ کام کر رہی ہیں نا، یہ ہی سیاست ہے۔ اس حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے بھی ان کے کہنے پہ انہی کی پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے آگے آنا چاہیے، اور عوام کے مسائل جیسے میں پہلے حل کر رہی ہوں، اگر اسی کا نام سیاست ہے تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جی آپ نے کہا کہ سیاست ایک عبادت ہے اور جو ہے عوامی خدمت کا نام ہے، اور ساتھ قانون سازی کا نام ہے، یعنی قانون سازی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مطلب ہے کہ عوام کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا میرا آپ سے اگلا یہ نیکسٹ کویسچن ہے کہ اگر ادارے ٹھیک ہو جائیں، ہماری بیوروکریسی افسر شاہی ٹھیک ہو جائے، سارا کچھ جو ہے میرٹ پہ ہونے لگ جائے، تو کیا پھر بھی سیاستدانوں کو مطلب وہ آپ نے میٹر لگوانا ہے وہ آپ کا خود بخود لگ جائے، گلی بننی ہے وہ خود بخود بن جائے، یعنی کہ نظام ایک سسٹم ٹھیک ہو جائے، ایف آئی آر ہے جھوٹی نہ ہو، سچی ہو، بندہ جو ہے وہ حقیقت میں پکڑا جائے، سفارش کلچر ختم ہو، تو کیا یہ اگر ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے تو پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ سیاستدان جو ہے ان کو خدمت کرنی چاہیے کہ صرف قانون سازی، قانون اچھا بنانا چاہیے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اس بارے میں قاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ملک صاحب، جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاست ہے نا، جو لوگوں میں سیاست مشہور ہے وہ الگ چیز ہے، اور جو اصل سیاست ہے وہ الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں مشہور کون سی سیاست ہے؟ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں نا، ہمیں ووٹ دینے سے پہلے جو ہمارے کنسپٹ میں بات آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور ہماری جو نئی نسل ہے کہ ہم ووٹ دیں گے تو ہمارا میٹر لگے گا، صحیح ہے، ہم ووٹ دیں گے تو ہماری گلی بنے گی، جی جی، ہم فلاں بندے کو ووٹ دیں گے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمارا کام کروائے گا۔ جی جب ہم ووٹ دینے سے پہلے ہی اپنا مائنڈ یہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جس کو ہم ووٹ دیں گے وہ ہمارا یہ کام کروائے گا،
تو ظاہری بات ہے اصل سیاست یہی چل رہی ہے، قانون سازی کا کسی کو مطلب ہے، کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ اچھا قانون بنائیں گے، یہ بات ہی کوئی نہیں ہے کہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے۔ اصل فنامنا یہ ہے کہ کام کاج کیا کرے گا۔ آپ اپنے ووٹر سے پوچھیں اور آپ فیلڈ میں نکلیں، لوگوں سے یہ کوشچن کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ سیاستدانوں کا کیا کام ہے، تو ان کا یہی جواب آپ کو اوور آل جواب ملے گا کہ گلی بنانا، سڑک بنانا، نوکری دے دینا، یہ کام۔ جب ہم ووٹ دیتے ہوئے اپنے ذہن میں یہی بات لے کے آتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہم ان سے کروانا ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہونا چاہیے۔ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن یہ تب ٹھیک ہوگا جب ووٹر کو شعور آئے گا۔ زبردست بات کر رہے ہیں جی۔ جب تک ووٹر کو شعور نہیں آئے گا تو یہی طبقے جو ہیں نسل در نسل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ہم پر حکومت کرتے رہیں گے، اور ہم لوگ ہمیشہ کی طرح پستے رہیں گے، اور وہ لوگ جو مستحق ہیں وہ پیچھے رہیں گے، وہ کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے۔ ناظر صاحب، ووٹر کو شعور کیسے آئے گا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں ہمیشہ تعلیم نے شعور دیا ہے۔ یورپ کی مثال دنیا کے سامنے ہے، وہاں پہ اس سے زیادہ گندی سیاست اور بادشاہت ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے تعلیم کے ذریعے اپنے ووٹر کو یہ شعور دیا کہ ہمیں نمائندہ کیسا چاہیے۔ الحمدللہ بحیثیت مجموعی اس قوم نے دنیا کو بتایا کہ نمائندہ عوامی خادم ہونا چاہیے، جو ان کے مسائل حل کرے، جو ان کی سطح کا آدمی ہو، ان کے لیول کا آدمی ہو، جو ان کی بات بآسانی سن سکے اور ان کی آواز کو ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا سکے۔ جب وہاں پہ ان لوگوں کی بات پہنچی تو ان لوگوں نے ترقی کر لی۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان کی 95% عوام محنت کش اور غریب طبقے پر مشتمل ہے، جبکہ ایوانوں میں جانے والے وہی وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، وہ اس نظام پر قابض ہیں۔ جب تک عوام متحد ہو کر ان لوگوں کو ایوان سے باہر نہیں نکالتی، اس وقت تک یہ نظام شاید تبدیل نہ ہو۔ ناظر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ ہم میں سے ہو، ہم جیسا ہو، تو کیا جو ہے وہ یہ سب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امیر لوگ، امیر گھرانوں میں ہی لیڈر پیدا ہوتے ہیں یا غریب گھر میں بھی کوئی لیڈر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ دنیا میں آج تک جتنے بھی لیڈر پیدا ہوئے ہیں 99% وہ جھونپڑیوں سے آئے ہیں، غریب طبقے سے آئے ہیں۔ انہوں نے ترقی کی ہے، قوموں کی ترجمانی کی ہے۔ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ بھی موجود ہے کہ جب مغلوں کے بعد انگریز آئے تو یہ سارے سرمایہ دار اور وڈیرے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب پاکستان میں کبھی بھی کوئی طاقتور آیا ہے، یہ ہمارے سیاستدانوں نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ وہ مارشل لا کی شکل میں آئے، وہ انقلاب کی صورت میں آئے، تو یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے۔ قوم کو ہمیشہ غلام بنا کے رکھا گیا۔ جب تک قوم کو آزادی نہیں ملے گی وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا فخر بطول صاحبہ، کیا جو ہے وہ کبھی پاکستان میں عام بندہ، غریب آدمی بھی جو ہے وہ اوپر کے سامنے آ جائے گا، آ سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں، انشاءاللہ آ سکتا ہے اور آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ آیا ہے، اور مجھے لگتا ہے جتنا پیسے کا استعمال ہوتا ہے، جی بڑی بڑے جو گھرانے ہیں وہی جی میرے حساب سے مجھے لگتا ہے جیسے سیاست جو ہے وہ اس طرح کا ایک کلچر ہے جیسے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ میرے مطابق جو ہے وہ سیاست کو لوگ صرف تنقید کے لیے اور بڑے پن کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ سیاست ایک عبادت ہے جس میں لوگوں کے مسائل کا خیال رکھنا چاہیے، جس میں تعلیم جو ہے سب سے زیادہ جو ہے جو قومیں ترقی کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ تعلیم کا رول ہے۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے لوگوں میں شعور نہیں آئے گا، اور میں سوچتی ہوں کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو بھی سیاست میں آگے آنا چاہیے تاکہ یہ بھی ایک اپنے غریب لوگوں کی آواز اٹھا سکیں اور ان کے حق کے لیے جنگ لڑ سکیں۔ اچھا قاری صاحب، فخر بطول صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سیاست ایک عبادت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین ضلع میں کون کون سے وہ لوگ ہیں، کون کون سے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا اور کچھ کارنامے جو ہے منڈی بہاؤالدین کے؟ ملک صاحب، آپ کا جو یہ کویسچن ہے بڑا مشکل سا کویسچن ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے یہاں منڈی بہاؤالدین شخصیات بہت زیادہ نام لے سکتے ہیں، کسی ایک کا نہیں، کسی ایک کا تو نہیں میں کہہ رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں
کہ منڈی بہاؤالدین میں اب میں کس کا نام لے سکتا ہوں، چونکہ یہ کویسچن ایک ایسا ہے، اگر یہ میں دیکھوں کہ اب کسی کی نیت تو کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے خدمت کون کر رہے ہیں کہ کون یہاں پر کس نیت سے کام کر رہا ہے، چونکہ میرے خیال میں تو سیاست مفاد کا نام ہے، مفادات جو بندے کو اپنے مفادات ہیں، اگر ایک بندہ 10 یا 15 کروڑ روپیہ لگا رہا ہے تو وہ کس لیے لگا رہا ہے، کس مقصد کے لگا رہا ہے، لیکن یہاں پر جو عوام کی خدمت ہے منڈی بہاؤالدین کی تاریخ میں 2 نام ایسے ہیں، میں کسی کی تصدیق بھی نہیں کر رہا اور کسی کو بلند بھی نہیں کر رہا، بلکہ صرف جو میرے مائنڈ میں ہے کہ میاں وحید الدین صاحب اور چودھری غلام رسول صاحب، یہ 2 شخصیات ایسی تھی جنہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہے منڈی بہاؤالدین میں، باقی بھی سارے جو ہیں وہ اپنی طاقت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے منڈی بہاؤالدین کے لیے اچھا خاصا لوگوں کے لیے کام کیا۔ جی جاذر جنجوعہ صاحب انہوں نے تو کہا کہ میاں وحید الدین صاحب اور غلام رسول جو دونوں ہی شخصیات ہیں گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کہ انہوں نے اچھا کام کیا، آپ اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ جو بندہ اجتماعی کام کے لیے کوشش کرتا ہے، عوام مفاد میں کام کے لیے، اجتماعی کاموں کے لیے جتنی کوشش کی اور ضلع منڈی بہاؤالدین کی ترقی کے لیے، آج نہیں، حالانکہ میں سارا منڈی جانتا ہے کہ میں ضلع میں نون لیگ کا نمائندہ تھا اور اپوزیشن لیڈر تھا، لیکن اس وقت بھی میں ان شخصیات کو خراج تحسین نہیں دے سکا، غریب طبقات کو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی اور 95% نوکریاں انہوں نے ہمیشہ غریب محنت کش طبقات کو دی، یہ ان کا کردار ہے۔ پھر سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ 24 گھنٹے عوام کو اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کا فرق موجود ہوتا ہے، اور کوئی فرق یہ نہیں کہ یہ کس پارٹی سے ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو oblige کرنا ہے، جو بندہ ان کے پاس پہنچتا ہے الحمدللہ وہ بخوشی اس کا کام کر دے۔ اچھا ناظر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ بات میں بھی ناظر صاحب سے ایگری کروں گا کہ جتنی جو ہے نا نوکریاں ضلع منڈی بہاؤالدین کی عوام کو بٹی برادران کی طرف سے کوشش کے بعد ملی ہیں، وہ شاید کسی اور کا حصہ نہیں۔ اچھا ناظر صاحب آپ سے ایک کویسچن ہے کہ کیا آپ کا ایک ذاتی تعلق ہے ان سے، تو یہ بٹی برادران سے، اس لیے تو نہیں آپ جو ہے وہ یہ بات؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں نہ کاف لیگ کا ممبر ہوں، میں دیکھیے نون لیگ کا سینئر نائب صدر تھا، کچھ ذاتی اختلافات کی وجہ سے پارٹی والوں نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا تھا، میں اس وقت بھی اور آج میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ بٹی برادران سے میں نے اپنا ذات کا ایک کام بھی لیا ہو تو میں اس قوم کا مجرم ہوں۔ الحمدللہ عوام کے کام کے لیے میں جب بھی گیا انہوں نے میری پذیرائی کی، اور یہی بات مجھے ان سے محبت کا سبق دیتی ہے کہ اگر وہ لوگ میرے کہنے پہ غریب لوگوں کے کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں مجھے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جی یہی کویسچن آپ سے ہے خبر بطول صاحبہ کہ منڈی بہاؤالدین میں آپ جو ہے وہ کس سیاستدان سے سمجھتی ہیں، مطمئن ہے کہ وہ خدمت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے؟ جی یہی جو قاری صاحب نے بات کی ہے اور اجاز جنجوعہ صاحب نے کی ہے، اسی سے میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ جو پہلے ہم سن رہے تھے کہ میاں وحید الدین جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ عوام کے لیے کام کیے ہیں اور منڈی بہاؤالدین کے لیے کام کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی جنجوعہ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ بھٹی برادران، تو مجھے ذاتی کام تو ان سے نہیں پڑا، لیکن جو میں سن رہی ہوں یا وہ ہمارے علاقے میں جو کام کرتے ہیں یا منڈی بہاؤالدین میں جو کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے بلا تفریق وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کس فریق کا ہے، یہ دوسری پارٹی کا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے، تو وہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور واقعی جنجوعہ صاحب لوگوں کو، میں اکثر فیس بک پہ بھی ان کو دیکھتی رہتی ہوں، یہ لوگوں کے مسائل لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، اور وہ اس وقت کامیاب سیاست ہے ان کی۔ باقی میں دیکھتی ہوں کہ اب اتنے مشکل حالات میں کرونا کا اتنا زیادہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے، لیکن جب بھی میں کوئی تجزیہ ٹی وی پہ سنتی ہوں تو یہ جو سیاستدان لوگ ہیں یہ پھر بھی اپنی انا پرستی میں اور اپنی پھر بھی سیاست کو درمیان میں لے کے آنے سے باز نہیں آتے، جبکہ اتنی مشکل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے توبہ بھی کریں اور ہم اس بیماری کا مقابلہ بھی کر سکیں۔
جی کچھ کمنٹس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں ملک محمد اشرف صاحب ہیں، عمران لطیف رانا صاحب ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بہترین اعجاز احمد جو صاحب اچھی مثال دے کر عوام اور وڈیروں کو پیغام دے رہے ہیں۔ اور شمسہ چودھری وہ لکھ رہی ہیں سیاسی جماعتوں کی بیٹھک امیر وڈیروں کے داروں میں ہی کیوں ہوتی ہے، عام ووٹر کے ہاں کیوں نہیں، سیاست پیسے کے بغیر ممکن ہے کہ نہیں۔ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہو سکے پاکستان سے، کیونکہ عمران خان کی یہ کوشش 2013 کی الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تجزیہ نگاروں کو چاہیے کہ جھجک کے بغیر جو آباد دینے چاہیے کیونکہ سب کو حق ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں شامل ہیں۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ جتنی ایف آئی آر آج کل بھٹی برادران نے کروائی ہیں وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور کہہ رہے ہیں کہ تجزیہ نگار جو ہیں وہ کرونا سے بچاؤ کے لیے فاصلہ بھی رکھیں، تو ہم فاصلے سے ہی بیٹھے ہیں، کیمرے میں آپ کو شاید ایسا نظر آ رہا ہے۔ جی یہ کمنٹ سے آپ تک پہنچ کے اور ان سوالات کے جوابات آپ سب کو مل جائیں گے پروگرام کے اندر ہی۔ تو اس کے بعد ہے کہ جو موجودہ قاری صاحب آپ کے لیے کویسچن ہے کہ موجودہ جو ہمارے منڈی بہودین سے ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کے کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جو دوست احباب نے یہاں پہ کمنٹ کیے ہیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہیں یہاں پہ شامل کیا گیا اس پروگرام میں، اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچائیں۔ یہاں تک کرونا وائرس کے حوالے سے بات ہے، یہ ایک بین الاقوامی ایشو ہے، اس پر ہم سب کو تمام تر احتیاط جو ہیں انہیں بروئے کار لانا چاہیے۔ موجودہ سیاستدانوں میں یہ ہمارے چونکہ منڈی بہودین دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں ناصر بسال صاحب جو ہے وہ وہاں پہ ایم این اے ہے، اور نون لیگ کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے، اور دوسرا جو ہے وہ حاجی امتیاز صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے وہ حاجی امتیاز صاحب ہیں۔ تو چونکہ زیادہ تر اس ایریا میں رہتے ہیں، منڈی بہودین سٹی کے ایریا میں، تو اس لیے جو چیز میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر عوام الناس کی خدمت کے لیے جو حاجی برادران ہیں ان کا اچھا کردار ہے۔ موجودہ سیٹ اپ میں حمیدہ وحید صاحبہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتی ہیں اور لوگوں کے کام آتی ہیں، اور اس طرف سے ناصر بسال صاحب جو ہے وہ لوگوں کے لیے صبح صبح نماز کے بعد سنا ہے کہ وہ ملتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا اس بارے میں۔ جی آپ کیا کہتے ہیں جی جو موجودہ جو ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں ان کی کارکردگی کے بارے میں؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ عوام کی ترجمانی کرتا ہوں۔ جو موجودہ ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے صاحب ہیں، آپ سارے گواہ ہیں کہ میں نے ان دونوں کا ساتھ بھی دیا، ان کے ساتھ چلا بھی، لیکن یقین جانیں یہ ایک گروہ یا گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے۔ سیاستدان کا کام ہوتا ہے اوورآل تمام عوام کے مسائل کو حل کرنا۔ جب کوئی الیکٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی بندہ اس کا مخالف نہیں رہتا، کوئی حمایتی نہیں رہتا، جبکہ یہ اپنی لابی سے دونوں ہی باہر نہیں نکلتے۔ میں تو ان سے گزارش کروں گا کہ آپ فیلڈ میں آئیں، میدان میں آ کے عوام کے مسائل سنیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کا سفارشی کون ہے، یہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر تو اس کا مسئلہ جائز ہے آپ اس کو حل کریں، خواہ اس کے مخالف بہت زیادہ لوگ ہوں۔ اگر بندہ ایک غلط ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ شامل ہیں تو آپ اس کی حمایت نہ کریں۔ اکیلا اگر بندہ ٹھیک ہے تو آپ اس کی حمایت کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا میں ان کو کوئی کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی اپنی گروہ بندی کے اندر ہی کام کیا۔ نہیں آپ روزانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر نہیں دیکھتے ہیں جو فاتحہ کی ہوتی ہیں؟ دیکھیے فاتحہ ایم این اے کرنا میرے خیال میں یہ کوئی قابل بحث موضوع نہیں ہے۔ میں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف پازیٹیو جو چیزیں ہیں نا جو صرف نیگیٹو چیزیں وہ نہ لیں، جو پازیٹیو چیزیں انہیں بھی یہاں پہ، چونکہ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ ایک بات کر رہے اس سے ایک ایسا میسج آنا چاہیے جو سوال جب آئے گا اس کے مطابق آپ جواب دیجیے نا۔
جب انہوں نے سوال مجھ سے کیا میں نے اس کا جواب دیا. آپ نہ کریں, وہ اینکر صاحب کریں, آپ اپنی بارے میں اس کا وضاحت کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے, میں کہتا ہوں کہ وہ روزانہ تو موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ہے لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے, اور لوگوں کے مطلب ہے فیلڈ میں موجود نہیں ہے. تو وہ میں نے یہ دیکھیے فیس بک پہ سر میں عرض کرتا ہوں, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ نہیں رہے, سوشل میڈیا پہ میں عرض کرتا ہوں سر بھی ہماری اور ایم این اے بھی جاتے ہیں, فاتح کرتے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیلڈ میں موجود نہیں ہے. موجود ہونا اور بات ہے, ورکنگ کرنا اور بات ہے. دیکھیے 1 مہینہ ہو گیا ہے کرونا کے مسئلے میں, میری پوسٹیں سوشل میڈیا پہ گواہ ہیں, میرے میسیجز سامنے ہیں سب کے, کہ میں نے ان سے ریکویسٹیں کی ہیں کہ خدا را نکلیں, عوام کی مدد کریں, ان کے پاس پہنچیں. ان کے اپنے مسائل ضرور ہیں, یہ میں اس پہ خدا نخواستہ میری کوئی تنقید نہیں ہے, وہ میری بہن ہے, وہ میرے بھائی ہیں, لیکن مجھے سب سے زیادہ درد ہے عوام کا. ان کا کیا کہتے ہیں, اب میں گریبان کا لفظ نہیں استعمال کرتا, ان کے پوچھ گچھ کرنا یا ان پہ تنقید کرنا بحیثیت ووٹر میرا حق ہے, کیونکہ میں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. جب میرے مسائل حل نہیں ہوں گے, وہ صرف اور صرف اپنے چند لوگوں کے مسائل حل کریں گے, خود کو کمزور اور بے بس ثابت کریں گے, تو ہم کس کے پاس فریاد لے کے جائیں گے؟ ہمارا تو ان پر حق بنتا ہے کہ ہم ان سے اپنے حقوق طلب کریں. فخر بطول صاحب یہی کوشچن آپ سے ہے کہ کون سا ایم پی اے یا ایم این اے ملیم الدین کا جو بہترین کارکردگی جو ہے وہ آپ کی نظر میں ہے؟ وہ ساتھ ہی یہ کہتا چلو کہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد شفقت رفیق صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ ٹاپک کیا ہے, تو ٹاپک آج کا ملیم الدین کی سیاستدان ہے, ملیم الدین کی سیاست ہے, اس پر بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک اور بھی جو ہے کوشچن کیا ہے, اس کو بھی شامل کریں گے. جی بطول صاحب, کون سے جو ہے وہ اس میں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی جتنی بھی پارٹیاں ہیں, سب پارٹیوں کو ان حالات میں ایک ہونا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے. بھی پچھلے دنوں میں نے سنا کہ یہ کرونا کے خلاف صفائی کے حوالے سے کوئی سپرے جو تھا وہ کرنے کا معاملہ تھا, تو وہ پھر میں نے سنا کہ اس کو روک دیا گیا, کہ حمیدہ صاحبہ نے جو ہے وہ کوئی کوشش کی, اس کے بعد جو ہے چودھری امتیاز صاحب جو ہے انہوں نے روک دیا. اب پارٹی بازی اس میں آ گئی نا, جبکہ ہم لوگ اتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, اتنی سخت بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو پھر بھی دیکھیں نا, پھر بھی یہ اپنی سیاست ہی چمکانے کے چکروں میں ہیں. کس سے مطمئن کس سے ہیں؟ اب اس میں یہ تھوڑا مشکل سوال ہوگا, اس کا میں کیا جواب دوں, یہ میرے لیے مشکل ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو جو حکومتی جماعت کا ایم پی اے یا ایم این اے نہیں ہوتا, جس طرح جو ہے وہ ہمارے ناصر اقبال وصال صاحب نون لیگ سے ہیں, حمیدہ وحید الدین صاحبہ ہیں وہ نون لیگ سے ہیں, یہ چونکہ اپوزیشن میں ہے ان کی جماعت, تو ان کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فنڈز کا اجرا ہوتا ہے اور کیا ان کے کام کاج ہوتے ہیں؟ سر میرا تو خیال یہ ہے کہ ضرور فنڈ ملتے ہیں انہیں, یہ اپنے جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے اور ہم آپ کا کام نہیں کروا سکتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ان کے اپنے کام ہوتے ہیں. اگر انہیں وہاں سے فنڈ نہیں ملتا تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ کام کاج ان کے ہو رہے ہیں. یہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور اسمبلی میں بیٹھ کے یہ تقریریں کرتے ہیں. اگر فنڈ نہیں ملتے تو جہاں پہ دیگر ایشوز پہ یہ بات کرتے ہیں, وہاں یہ کیوں بات نہیں کرتے کہ ہمیں فنڈ نہیں ملتے ہمارے حلقے کے لیے؟ اور کام کاج اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدمت جو ہوتی ہے لوگوں کی, جی لوگوں کے کام کاج جو ہوتے ہیں جو فون کے ذریعے یا جا کر کروائے جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اپوزیشن جماعت کے وہ ہوتے ہیں؟ مثلا سوال کی ذرا وضاحت فرمائیں. لوگوں کے کام کاج جو ہوتے ہیں, جو لوگ وہ دائرے میں سیاستدانوں کے ایم پی ایم این اے کے پاس جاتے ہیں کہ یہ میرا کام کر دے, یہ کر دے, وہ فون کرتے ہیں اے جی بندہ ساڈا آ رہا ہے کر دے. یہ تو شروع میں جو بات کی تھی وہی ہے کہ ہمارا یہاں پہ مین رونا ہی ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ سیاست کا یہ ایک حصہ بن چکا ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ووٹ دینے کے لیے تو ہم سوچ کے یہ نکلتے ہیں کہ کون ہمارے کام آئے گا. یہ ایک ہمارا سیٹ اپ ہی بنا ہوا ہے, تو یہ بھی نظام چل رہا ہے. میں جاؤں گا تو آپ مجھے کہہ دیں گے کہ جی یہ رکا لے جائیں, آپ کا کام ہو جائے گا. جنجوعہ صاحب جائیں گے تو ان کا کام ہو جائے گا. اپوزیشن والوں کے کام ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ اپوزیشن والوں کے کام جو کہ اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میرا کہنے کا مطلب ان کے ذاتی کام ہو رہے ہیں, ذاتی ہو رہے ہیں, لوگوں کے اپنے ذاتی کام ہو رہے ہیں, ان کے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے کام ہو رہے ہیں, جو ان کے خاص نمائندے ہوتے ہیں جو الیکشن میں ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں. عام ووٹر کا کام کیوں نہیں ہوتا؟ میں اس میں ایک عرض کروں گا, یہ پاکستان کا کلچر ہے کہ جو بندہ پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو فنڈ دستیاب نہیں کیے جاتے.
یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی اپوزیشن کو فنڈ نہیں دیے. یہ کلچر ہے. ہاں ایک بات میں ضرور کروں گا, کریڈٹ دوں گا میں مسلم لیگ کاف کو, کم از کم اپنے ضلع کی سطح تک. ہمارے ضلع ناظم ریاض اصغر صاحب تھے, میں اپوزیشن لیڈر تھا, صرف اپوزیشن ممبر بھی نہیں تھا. اس کے باوجود انہوں نے آج تک میرا فنڈ نہیں روکا. باقی جتنی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی تھی, مسلم لیگ نون ہے, اب پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, یہ ہمیشہ سے ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو فنڈ نہیں دینا. میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. برابری کی سطح پر ایکول فنڈ فراہم کرنے چاہیے کیونکہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی جو ہے وہ تو آئی نہیں حکومت میں, تو اس نے کس کا فنڈ روکنا تھا؟ نہیں, اس کے تو روکے گئے ہیں نا, اس کے تو روکے گئے تھے نا کے پی کے میں. اچھا فخر بطول صاحبہ, آپ سے کوشچن ہے کہ سیاستدان کو کیسا ہونا چاہیے, کیا سمجھتی ہیں؟ اس کے حوالے سے میں کہتی ہوں کہ سیاستدان جو ہے یہ کام کیا کریں گے. ان کی یہ جو بیماری ہے یہ ہی نہیں جاتی, یہ ایک دوسرے کے تنقید, ان کی لڑائی جھگڑے, یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں. اگر یہ چیز چھوڑ دیں تو عوامی مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اس کی ایک میرے پاس بھی ایک پرانی مثال ہے. جب یہ نون لیگ کا دور تھا تو اس وقت ہمارے ادھر میونسپل کمیٹی میں چودھری ناصر جو ہے وہ چیئرمین تھے. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے جو ممبر تھے ان کے جو فنڈ وغیرہ تھے وہ ان کو نہیں ملے تھے, تو پھر انہوں نے ان کو مار پٹائی بھی کی تھی اس حوالے سے کہ یہ ہمیں فنڈ کیوں نہیں دے رہے. اگر یہ ان چیزوں سے نکل آئیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ, ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اچھا قائد صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ کیا کیسے ہونا چاہیے سیاستدان؟ سیاستدان, یہ پہلے بھی آپ نے سوال کیا ہے, دوبارہ یہ آپ کا کوشچن آیا سامنے. سیاستدان ایسا ہونا چاہیے جس کے دل میں عوام کی محبت ہو, اپنے ووٹر سے پیار کرتا ہو, عوام الناس کی خدمت کرتا ہو. کیونکہ عوام جو ہے وہ صرف کام نہیں چاہتی, عوام جو ہے وہ پیار چاہتی ہے. اگر آپ اپنے ووٹر کو پیار دیں گے, اگر اس کا کوئی کام نہ بھی ہوا تو وہ آپ کو پھر ووٹ دے گا. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان پیار دینے والا ہونا چاہیے. اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک سیاستدان جب نکلتا ہے تو سارے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں, وہ آگے ہوتا ہے, اور لوگ اس سے سلام لینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے سلام لے گا, اور ہم ان کے دائرے پہ جا کے ان کو سلامی دیں, جب تک نہ دیں تو بعض لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو ایسا جب ہوگا تو پھر وہ سیاستدان نہیں ہے. جیسے یہ میری بہن نے شروع میں کہا تھا کہ میں خدمت کر رہی ہوں اور سماجی ورکر ہے ماشاءاللہ. تو اگر یہ سماجی ورکر ہیں اور لوگوں کے کام آ رہی ہیں تو یہی تو اصل کام ہے کرنے کا. کیسا ہونا چاہیے ناظم صاحب سیاستدان کو, آپ جیسا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو نظام خراب ہے, سیاستدانوں کا جو نظام خراب ہے, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے فنڈز. فنڈز سیاستدانوں سے اگر دور کر لیے جائیں, متعلقہ ادارے اس فنڈ کا استعمال خود کریں تو یقین کریں کہ یہ بہترین سیاستدان بن لیں. کیونکہ فنڈز کی پرابلم جو ہوتی ہے یہ اب سارے لوگ جانتے ہیں, ان کی ساری توجہ فنڈنگ پر ہوتی ہے. قانون سازی, عوامی مسائل ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے. اس میں سمجھتا ہوں کچھ بیوروکریسی کے افسران بھی شامل ہیں. بلکہ آج اس پروگرام کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف آف پاکستان, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس نظام میں تبدیلی کے لیے جو عمران خان صاحب ایک نعرہ لے کر آئے تھے, وی اے پی کلچر کا خاتمہ اور اداروں کی خود مختاری, اگر سر اس پہ آپ کوشش کریں کہ سیاستدان صرف اور صرف قانون سازی کرے, فنڈز بلدیاتی ادارے لگائیں, یہ سجیشن ضرور دیں, جو متعلقہ محکمے ہیں اتنے بااختیار ہوں کہ وہ ان کی سجیشن پہ کام تو کریں, لیکن ان کا فنڈ بالکل ان کے کنٹرول میں نہ ہو, تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اداروں میں جو ہے وہ سیاستدانوں کی مداخلت ہوتی ہے, تبادلے جو ہے یہ کرواتے ہیں, پرچے کٹوانا, بندے پکڑوانا, چھڑوانا, گیس کے میٹر لگوانا, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی قائد صاحب آپ بتائیے گا کہ ہونی چاہیے یہ مداخلت کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, اداروں میں مداخلت جب تک رہے گی تب تک میرٹ اداروں سے غائب رہے گا.
क्योंकि अगर कोई भला अफसर आता भी है और वो मेरिट करना चाहता है तो ऊपर से काल उसे वो मेरिट तोड़ने पे मजबूर। तो जब तक ऊपर से मुदाखलत होती रहेगी तब तक हमारी जो अफसरशाही है वो मेरिट नहीं कर सकती है, और जब तक मेरिट नहीं होगा तब तक आवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ ले सकते हैं कि आवाम के जो मसाइल हैं उनके हल होने के लिए मेरिट ज़रूरी है, मेरिट के लिए इदारों का आज़ाद होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा नाज़र साहब, आप क्या कहेंगे कि अदारे जो हैं, जो MNS होते हैं वो वफाकी इदारों पर इजारादारी रखते हैं और जो MPS होते हैं वो सूबाई अदारे करते हैं, तो उनके जो है वो कहने के बिना काम नहीं करते, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, गुजारिश है कि हम अल्फाज तो बड़े अच्छे बोल सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा, ये मजबूरी भी है हमारी, उन अफसरान की भी मजबूरी है, क्योंकि हमारे कानून साजी में इनको पावर दी गई है। तो अब बेचारा MNA क्या करेगा अगर वो वफाकी महकमे में भी मुदाखलत नहीं करेगा या लोगों के काम नहीं करवा सकेगा, तो उसने MNA-शिप लेके क्या करनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यूरोप में तो यही होता है कि वो बिल्कुल एक ड्यूटी मुलाजिम की तरह होती है MNA की। कोई बंदा MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, जबरदस्ती लोगों को खड़ा किया जाता है कि जी आप इलेक्शन लड़ो, आप हमारी खिदमत करोगे, जबकि यहाँ पे करोड़ों रुपया सरमाया लगा के MNA का इलेक्शन लड़ा जाता है। ये मजबूरी तो है। इसके लिए मैं समझता कौम को, तमाम इदारों को मिलके प्यार मोहब्बत से कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि जिसमें ये अदम मुदाखलत सामने लाई जा सके। फखर बतूल साहब, बड़ी बात है, किस सियासतदान का सिक्का चल रहा है? ये सिक्का चलने वाली भी बात थोड़ी मुश्किल लग रही है। चल जो रहा है वो मुझे लगता है जो इक़्तिदार में इस वक्त हाजी इम्तियाज साहब हैं, कुछ उनका वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चल रहा है। जी कैसा, आप क्या कहते हैं, किसका सिक्का चल रहा है बड़ी बात जिला में? जाहिर बात है जिसके पास हुकूमत है उनके सिक्का चल रहा है, उन्हीं की बात चलती है। और फिर इसके अलावा मैं थोड़ा सा चलने की मुराद तो यही है कि जिनकी हुकूमत है, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, सिक्का उन्हीं का चलेगा। जी नाज़र साहब क्या कहते हैं, किसका कंट्रोल है मंडी बहुद्दीन पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज मंडी बहुद्दीन पे अवामी खिदमतगारों का सिक्का चल रहा है, वो कौन है जो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ। एक इंतहाई गरीब खानदान का बुजुर्ग आदमी चौधरी मोहम्मद खान भट्टी और साजिद भट्टी को देसी अल्फाज में वो साड़ी गल क्यों नहीं सुनता पाया, तो भट्टी साहब उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाचा जी आप पहले कर लें, जी आए इधर आए। ये होती है अवामी खिदमत। सिक्का जोर बाजू से नहीं, अवामी खिदमत से चलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूं कि अवाम अदना से अदना और आला से आला उसके साथ वो बराबरी का सलूक करते हैं। अच्छा नाज़र साहब, लोगों का ये कहना है कि मंडी बहुद्दीन पर काफ लीग का कंट्रोल है, तो ऐसी बात है? जी मैं काफ लीग की बात नहीं करता। अगर उनका खुशकिस्मती से ताल्लुक काफ लीग से है तो मुझे मेरे ख्याल में आर नहीं होना चाहिए। इस वक्त भट्टी बरादरान खिदमत में सरे फहरिस्त हैं, उसकी वजह अवामी खिदमत है। इस वजह से आप जिस वक्त भी उनके दायरे में या उनके डेरे पे या उनकी जगह पे जाते हैं, अवाम का रश लगा होता है। तो अगर अवाम का रश क्यों होता है? उनकी वो खिदमत कर रहे हैं, वहां पे उनको अपनायत मिलती है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, उनके काम भी होते हैं। इसके अलावा उनको बराबरी का एहसास दिलाया जाता है कि आप भी इंसान हैं, हम मिनिस्टर बन के या सेक्रेटरी बन के बड़े नहीं हो गए, आप हमारे घर वाले हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे अवाम नहीं हैं, आप हमारे जैसे कद वाले लोग हैं, हम मुसावात पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यही कल्चर मैं डेवलप करना चाहता था। मिसाल भट्टी बरादरान जी, आइंदा बलदियाती इलेक्शन में कौन सी जमात फखर बतूल साहब आप समझती हैं कामयाब होगी? इसमें मैं क्या जवाब दूं कि ये PTI वाले, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं PTI वालों से भी कि हुकूमत जो है इतनी कामयाब नहीं हुई, इसलिए
کہ لوگ غریب عوام جو ہے وہ چکی میں پس رہی ہے، غریب عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، مہنگائی جو ہے اس کا زور و شور ہے. اور اب میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا موقع دے دیا ہے پورے سیاست دانوں کو. اگر یہ اللہ سے ڈر کر توبہ کر کے یہ سب ایک ہو سکتے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ منڈی معاوضی تحصیل لیول ہو یا کوئی چیئرمین کوئی یونین کونسل لیول ہو یا ضلع لیول ہو، تو بڑے ہی سیاسی گھرانے جو ہے موروثی سیاست جو ہے وہی لوگ آگے آتے ہیں. کیوں نہیں نئے چہرے یا نئے لوگ سامنے آتے یا عام لوگ سامنے آتے؟ ملک صاحب آپ نے خود کوشش کی تھی اس بارے میں سامنے آنے کی، اور آپ نے وہ دیکھ بھی لیا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. وجہ کیوں مطلب ہے؟ وجہ سر یہی ہے کیا کہ ہمارے ہاں جو ووٹر کا ذہن ہے، جو ووٹر کو سمجھا دیا گیا ہے، اور وہ ووٹر جو ووٹ دے کے آتا ہے اور اس کا بلدیاتی حوالے سے کہ جو بلدیاتی سیٹ اپ ہوگا کس کا ہوگا. جی. تو اوورآل جو دیکھنے میں بات آئی ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یہ اس وقت کروائے جاتے ہیں جب حکومت کے بالکل آخری جانے والے اپنی مضبوطی وہ آئندہ کا اپنا سیٹ اپ تیار کرنے کے لیے یہ سیٹ اپ تیار وہ چیئرمین وغیرہ جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے، ادارے ان کے پاس ہوتے ہیں، دیگر معاملات ان کے پاس ہوتے ہیں. میں اور آپ جاتے ہیں اور آپ ووٹ اپنا کاسٹ کر کے واپس آتے ہیں، اور جب شام کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہی لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو اوور آل موروثی سیاست کا سیرا ان کے ساتھ بنا ہوتا ہے، اور وہی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ووٹر کو یہ شعور اب تک نہیں آ رہا کہ وہ کون ہے جو میرے مسائل کا حل کرے. چونکہ اس کی نظروں میں ایک ڈیرا ہے، اور اس ڈیرے کا ایک ڈیرے دار ہے، اس کے ساتھ 4-5 اس کے بندوقچی ہیں، اور اس کے پاس پیسہ ہے. میں اور آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک بلدیاتی الیکشن پہ ہم 15 سے 20 لاکھ کیسے لگائیں گے. عوام کو شعور کون دے گا؟ عوام کو شعور علم سے آئے گا، جیسے کہ جنجوعہ صاحب نے بتایا تھا، علم سے آئے گا. لیکن جب انسان وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ ستے نو جگایا جا سکتا ہے، تو جنہیں میز ماری ہوئی انہوں کوئی جگا نہیں سکتا. اب سب کو پتا ہے کہ ہمارے حالات کیسے ہوں گے، لیکن آخر وقت میں جب سب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے جا کے جو خیال ہوتا ہے کہ جی جنجوعہ صاحب نے ووٹ دے کہ کی کرنا وہ تھوڑا کی کم کڑا سکتے ہیں. جتنے جانا ملک روف نے، ہاں جی تو ملک روف نے ووٹ دیو، جنجوعہ نے ووٹ دینے کی کہڑی لوڑ ہے ووٹ ضائع کرنے کی گل جی. جب یہ بات ووٹر کے ذہن میں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا اصل ووٹ کا حقدار کون ہے، اس کو ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے تو پھر حالات تو ایسے رہیں گے. اچھا نادر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی عام بندہ بھی آپ جیسا جو ہے وہ ابھرے گا، سامنے آئے گا، ایم پی بنے گا؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہی جو چند ایک خاندان ہیں ان کے پاس ہی حکمرانی رہے گی. نا امیدی میں تو سمجھتا ہوں کفر ہے. دوسرے کرونا کا ایک وبا جو آئی ہے نا، تکلیف ضرور ہوئی ہے اس کی، لیکن اس نے ایک سبق بھی پاکستانی قوم کو دیا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم اس تکلیف کے وقت میں اتنی باشعور ہو چکی ہے، اتنا حوصلہ پیدا ہو چکا ہے کہ اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم نے کسی پارٹی کو، کسی صاحب اقتدار کو، کسی وڈیرے کو ووٹ نہیں دینا. اب جو عوامی خدمت کے لیے ان کے ساتھ ہوگا عوام اس کو ووٹ دے گی انشاءاللہ العزیز. میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں کہ آئندہ کا سیٹ اپ بہترین ہوگا، عوامی ترجمان ہوگا، کیونکہ بلدیاتی الیکشن آزاد آ رہے ہیں، عوام اپنی مرضی سے ووٹ کا استعمال بھی کرے گی. اس کے علاوہ سب جو چیز ہے نا، اس نظام کو توڑنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے. جو عزم کر کے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بھی ہوتا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. گزارش ہے کہ جو بندہ ایک تہیہ کر لے اس کو تکلیف بھی آئے گی، پریشانی بھی ہوگی، لیکن میں یہ بات آج بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، عوام تک یہ بات پہنچا رہا ہوں
کہ جو بندہ یہ عزم لے کر نکلتا ہے کہ میں نے عوام کو آزاد کرانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے اس قوم کو آزادی ضرور نصیب کرتا ہے۔ جی فخر بطول صاحبہ، آپ سے یہ میرا کویسچن ہے کہ کیا سمجھتی ہیں کہ منڈی بہاؤالدین میں کون سے جو ہیں کام وہ ہونے والے ہیں جو کرنے چاہیے موجودہ جو سیاستدان ہیں ان کو؟ اب دیکھیں، میں بات کروں گی صحت کے حوالے سے۔ جس بیماری نے آج پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، اگر صحت کے حوالے سے کام ہوتا تو نہ آج وہ جو ٹیسٹنگ کٹ ہے اس کی ہمیں پریشانی ہوتی، نہ وینٹیلیٹر کی پریشانی ہوتی۔ حالانکہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کو بھی جو ہے وینٹیلیٹر چلانا ہی نہیں آتا، اگر ہے بھی تو میں کہتی ہوں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے صحت، بعد میں تعلیم، اس کے بعد باقی جو ہے وہ مسائل اور ان کا حل۔ جی ناظر صاحب، کیا کہیں گے کہ منڈی بہاؤالدین کے کون سے کام ہونے والے ہیں جو موجودہ سیاستدان جو حکمران ہیں وہ کریں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین میں ٹیکنیکل اداروں کی سرپرستی بہت کم ہے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ضلع منڈی بہاؤالدین میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ہاسپٹلز ان کی بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ یہ وہ مین پروجیکٹ ہیں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کوئی ویژن ضلع منڈی بہاؤالدین کے سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے کہ اس بے روزگاری کے خاتمے کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکیں۔ یہاں پہ ریڑیاں لگوا دی جاتی ہیں فروٹ بیچنے کے لیے، سبزی بیچنے کے لیے، ناجائز قبضے کروا دیے جاتے ہیں، لیکن پراپر کوئی نوجوانوں کے لیے پروجیکٹ یہاں پہ شروع نہیں کیا گیا، کوئی فیکٹری اور انڈسٹری نہیں لگائی گئی، کوئی انڈسٹریل ایریا نہیں بنایا گیا تاکہ ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل سکے۔ اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی قاری صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ موجودہ جو حکمران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے منڈی بہاؤالدین کے لیے؟ جو آپ کی نظر میں کچھ مسائل ہیں وہ کون سے ہیں جن کو حل کرنا چاہیے بہاؤالدین کو؟ دیکھیں، صحت اور تعلیم کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر میرے فاضل دوستوں نے اور میری بہن نے جو ہے وہ رائے پیش کی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ صحت اور تعلیم جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ میں جو منڈی بہاؤالدین کا بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں جس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، جو میری رائے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کالجز ہیں اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ کالجز میں فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں آ کے داخل ہوتے ہیں، ان کی جو گروپ بندی یہاں پہ ہوتی ہے، اس گروپ بندی کی وجہ سے جو نوجوان نسل کا نقصان ہو رہا ہے، ماں باپ کا جو نقصان ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ چونکہ نسل نو جب بگڑ جائے گی تو وہ صرف خود نہیں بگڑیں گے، وہ پورے معاشرے کو بگاڑیں گے۔ معاشرے کے سدھار کے لیے تعلیم لازم ہے، اور تعلیم کے لیے ان گروپ بندیوں سے بچوں کو آزاد کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو کالجز ہیں ان میں یہ گروپ بندیوں کا جو خاتمہ ہونا چاہیے، اور ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں انہیں اس بارے میں بھرپور طریقے سے کوئی ایسا پروگرام یا لائے عمل تیار کرنا چاہیے جس سے جو گروپ بندی ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنی پڑھائی پہ خصوصی توجہ دیں، وہ اچھا پڑھیں گے، اچھے انسان بنیں گے، اور اچھے انسان بننے کے بعد معاشرے کو انشاءاللہ اچھا کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا قاری سید الرحمان بلوچ صاحب، اعجاز احمد ججوہ صاحب، اور جو ہے ہمارے ساتھ فخر بطول صاحبہ ہیں، انہوں نے سب نے جو ہے جی آخر میں 94 اسٹوڈیو میں 94 نیوز والوں کے وساطت سے آپ سب تک جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک بیماری ہے۔ اگر یہ بیماری رہی تو پھر تو خیر ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ قابو پا لیں گے، اور اگر یہ وبا بن گئی تو پھر اس پہ قابو پانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو احتیاط کرنی ہے۔ علماء کرام جو ہیں وہ ملک کا ایک ستون ہے، اور ان کو جو اویئرنیس ہے اس حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، اپنے اپنے مقامات پر، اپنے اپنی جگہ پر ہم سب کو ہر لحاظ سے ہر قسم کی احتیاط کر کے اس کورونا سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے خاندان کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اور انشاءاللہ پوری انسانیت کو ہم نے بچانا ہے۔ تو میں اس پروگرام کی وساطت سے تمام دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ پلیز خدا را احتیاط کیجئے،
एहतियात में ही खैर है। आज के मौजू के हवाले से सर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। एक मैंने पोस्ट तैयार की है, अब हमें इम्पोर्टेड तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी लाज़िम करार देना होगा ताकि हम इंजीनियर, साइंसदान और डॉक्टर बना सकें, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन और चाइना या दीगर ममालिक से आलात की बरामद और मरीजों को लूटने वाले डाकुओं से निजात मिल सके। जी नाजरीन, आपने देखा कि प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हल में आज मौजूद था मंडी बहाउद्दीन की सियासत और सियासतदानों पे हमने जो है वो गैर जानबदारी के साथ कोशिश की है बात करने की, मसले मसाइल जो हैं उनको भी थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है। कुछ कमेंट्स शामिल किए गए प्रोग्राम में और कुछ रह गए प्रोग्राम वक्त की कमी की वजह से, माजरत पाऊँ। तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा। हम जो है वो कोशिश करते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने की। जी, कुछ बात करना चाहती हैं? मैं ये अपील करना चाह रही थी, जितने भी हमारे मंडी बहाउद्दीन के इससे अलावा जो जितने भी मुखैर हजरात हैं, जो लोग इस लॉकडाउन में अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं, खुदारा उनकी सब मिल के मदद करें, उन तक राशन पहुंचाएं। और मेरे पास यकीन करो आज 3-4 दिन से, बल्कि 15 दिन से एक बीबी मुझे बार बार कॉल कर रही है बुढ़ा मोहल्ला से कि मेरे पास राशन पहुंचाएं। तो मैं यही अपील करूंगी, खुदारा लोग अंदर घरों में बंद होके तो रह गए हैं, चलो कोरोना तो चला जाएगा लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे, इसलिए इनकी मदद की जाए। जी, 94 स्टूडियो से इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर और तमाम साथियों को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।